آج کل رمضان میں افطاری پہ کیسا دسترخوان بھر جاتا ہے نا. کیا کیا ہوتا ہے دسترخوان پہ بتاؤ؟ روٹی، پکوڑا، سموسا، روح افزا ہے نا، نگیٹ، اسٹرابری، مالٹا، کیلا، کیا کیا چیزیں ہے نا. یہ سارا کس نے دیا ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے. کیا ہوتا ہے ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے نا، ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم دوسرا آدمی کو دیکھتا ہے پھر کیا بولتا ہے اوئے ہوئے ہوئے کیا بات ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس نہیں ہے. اللہ کا شکریہ ادا کرنا. کیا کرنا ہے؟ بولنا یا اللہ شکریہ، یا اللہ کیا کہنا ہے؟ شکریہ اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ماریا، اے عافیہ، اے سارا، اگر تم نے میرا شکریہ ادا کیا تو میں تم لوگوں کو اور دوں گا. چلو بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اے اللہ یار بچوں، مزہ آ گیا، مزہ آ گیا. اچھا بچوں، آج ہم پتہ ہے کس بارے میں بات کریں گے؟ آپ کو غزہ کا پتہ ہے؟ غزہ کا کیا ہو رہا ہے؟ غزہ میں جنگ ہو رہی ہے، ادھر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے نا. چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے، ہاں، ان کو کھانا نہیں مل رہا، ان کو کپڑا نہیں مل رہا، ان کو برے لوگوں نے راستہ بند کر دیا ہے نا. لیکن ہم ماشاءاللہ، ہم اللہ کی بڑی نعمتوں میں ہے نا. ہم اپنی آج کل رمضان میں افطاری پہ کیسا دسترخوان بھر جاتا ہے نا. کیا کیا ہوتا ہے دسترخوان پہ بتاؤ؟ روٹی اور پکوڑا، سموسا، روح افزا ہے نا، نگیٹ، اسٹرابری، مالٹا، کیلا، کیا کیا چیزیں ہے نا. یہ سارا کس نے دیا ہمیں؟ ہاں، سارا کس نے دیا ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کا ایک خوبصورت نام ہے الشکور. کیا ہے؟ الشکور، یعنی وہ ذات، وہ اللہ جس کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہم لوگ کئی بار کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے نا، ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم دوسرا آدمی کو دیکھتا ہے پھر کیا بولتا ہے اوئے ہوئے ہوئے کیا بات ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس نہیں ہے نا. بولتے نہیں بولتے ہے نا بیٹا، ہے نا، بولتے نہیں بولتے. ہاں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے دوسروں کے پاس نہیں ہے نا. ہمارے پاس گھر ہے نا، گھر ہے نا، آپ کے پاس گھر ہے نا، گھر ہے نا، کھانا ہے، پانی ہے، بوتل ہے، پانی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے نا. ان کی ہم نے مدد کرنا. ہاں، ان کی ہم نے مدد کرنی، اور ہم نے اللہ کا کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنا. کیا کرنا ہے؟ بولنا یا اللہ شکریہ، یا اللہ کیا کہنا ہے؟ شکریہ اللہ، شکریہ اللہ، تھینک یو اللہ، ہاں، الحمدللہ یا اللہ. اسی لیے اگر آپ ایک اور بات، ایک حدیث میں ہے، آپ سب میرے ساتھ یہ حدیث پڑھیں، ٹھیک ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، لم یشکر اللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان دوسرے انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا. ابھی مثال کے طور پر میں ماریا اور کیا نام ہے آپ کا؟ عافیہ. میں عافیہ سے کہوں عافیہ مجھے ایک پانی لا کے دے دو. عافیہ جا کے پانی لاتی ہے، پھر میں ایسے ہی پیتا ہوں. کیا یہ اچھی بات ہے؟ یا میں اس کو کہوں عافیہ تھینک یو، شکریہ عافیہ، کون سے اچھی بات ہے؟ تھینک یو کہنا چاہیے نا، شکریہ کہنا چاہیے. کئی لوگ شکریہ نہیں بولتے ہیں نا. کئی لوگ کیا ہے، مکھی چوس، کنجوس، سیاہی چوس ہے نا. کنجوس، مکھی چوس، سیاہی چوس.
وہ کنجوس لوگ ہیں، وہ شکریہ بھی نہیں کہتے، تھینک یو بھی نہیں کہتے، ہر وقت منہ پہ 12 بجے رہتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، ہر وقت منہ خراب، ہر وقت موڈ خراب، ہے نا عافیہ؟ ایسے ہی ہے نا؟ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر مجھے کوئی اچھا، میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس کو بولنا ہے تھینک یو. کیا کہنا ہے؟ یعنی آپ جب اس کا تھینک یو کرے گا تو اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ کا تھینک یو کیا، ہے نہیں؟ تو اس لیے ہم نے جو بھی ہمارے ساتھ کوئی اچھا کام کرتا ہے ہم نے اس کے ساتھ شکریہ کہنا ہے. اچھا، ایک اور بات میرے پیارے بچوں، کیا آپ کو پتا ہے آپ کروڑ پتی ہو؟ آپ ملینئر ہو عافیہ، ہاں، اور ماریا، آپ بہت پیسے والے، آپ بہت پیسے والے. کیسے؟ میں اگر عافیہ، ماریا، سارا سے کہوں کہ مجھے تم اپنا آنکھ دے دو، میں تمہارا آنکھ کاٹ کے لے جاؤں، آپ دو گے مجھے؟ نہیں. دو گے؟ نہیں. میں آپ کو بولوں میں آپ کو 1 کروڑ روپیہ دوں گا، دو گے؟ کیوٹ آنسر، بہت اچھا آنسر. اس کا مطلب ہے آپ کا جو آنکھ ہے وہ 1 کروڑ روپیہ کا ہے نا؟ ہے نا؟ دوسرا آنکھ 1 کروڑ، کتنا ہو گیا؟ 2 کروڑ. آپ کا ایک کان 1 کروڑ، دوسرا کان 1 کروڑ، کتنا ہو گیا؟ 4 کروڑ. آپ تو کروڑ پتی ہو گئے، 2 ہو گئے. کیا بات ہے، ہاں؟ تو ہم لوگ کیا ہو گئے؟ کروڑ پتی ہو گئے. کیا ہو گئے؟ یعنی بہت پیسے والے. لیکن ہم لوگ کا پیٹ نہیں بھرتا، ہم لوگ کا ارے پیسہ تو نہیں ہے لیکن پنجہ ہی نہیں ہے. اچھا بچوں، اب بات سنو، اب آپ لوگ میرے بات سنو. اب آپ لوگوں نے بات نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ عافیہ، ماریا، سارا، بات کر دوں گی. کیا بات ہے. اچھا ٹھیک ہے بچوں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا بس اچھا ٹھیک ہے. پھر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہے نا؟ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اچھا، ایک اور بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ایک بات ذکر کی ہے. کیا بات کی ہے؟ بولتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. میرے پیچھے پڑے آپ لوگ. لَإِن شَكَرْتُمْ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ماریا، اے عافیہ، اے سارا، اگر تم نے میرا شکریہ ادا کیا تو میں تم لوگوں کو اور دوں گا. آئے ہائے ہائے، کتنی اچھی بات ہے نا؟ تو جب بھی آپ کو کوئی چیز چاہیے تو آپ کیا کریں؟ شکریہ ادا کریں. کیا کریں؟ اچھا، آپ سارا بتاؤ، آپ کو کیا چیز چاہیے سب سے زیادہ؟ مجھے یہ ہے جیل فش. اچھا، آپ کو جب بھی ایک جیل فش ملے نا، آپ کیا کرو گے؟ آپ بولو گے شکریہ اللہ. کیا کہو گے؟ الحمدللہ اللہ. تو اللہ آپ کو اور دے گا جیل فش. ہاں، آپ کو کیا چاہیے ماریا؟ مجھے کیا چاہیے؟ مجھے جیل فش چاہیے. اس کو بھی جیل فش چاہیے. تو آپ کو جیل فش چاہیے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو جب بھی جیل فش ملے گا آپ بولے الحمدللہ. کیا بولے؟ الشکر للہ. تو اللہ پھر ایک اور دیں گے. آپ کو کیا چاہیے؟ مجھے قرآن چاہیے. ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے. بولتی ہے مجھے قرآن چاہیے. تو جب آپ ایک صفحہ قرآن کا پڑھے آپ بولے الحمدللہ، الشکر للہ، تو اللہ آپ کو اور دے گا. ٹھیک ہے، اور قرآن دے گا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہے نا؟ ہاں. اچھا، ایک اور بات، ایک اور بات. کیا آپ کو پتہ ہے اگر آپ اللہ کے دربار میں ایک چیز صدقہ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے قیامت کے دن آپ کو ثواب دیتا ہے نا؟ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یقبل صدقۃ عبدہ بیمینہ ویربیہا کما یربی احدکم
فلوہ، ہاں فلوہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تم میں سے جب کوئی بندہ اللہ کے دربار میں صدقہ دیتا ہے، آپ نے غریب کو کبھی صدقہ دیا ہے؟ ہاں سارا نہیں دیا؟ اوے آپ نے ماریا عافیہ نہیں کبھی نہیں دیا؟ اوے اچھا آج آپ لوگوں کو ایک ہوم ورک ہے، کیا ہے ہوم ورک؟ آج آپ نے ابو سے پیسہ لے کر کسی غریب کو دینا ہے اپنے ہاتھ سے. کیا کرنا ہے؟ ابو کو بولنا ابو ابو مجھے پیسہ دے دو. آپ لوگ ہر روز ابو سے پیسہ مانگتے ہو نا، ہے نا؟ مانگتے ہیں نا؟ ابو دیتے ہیں نا، ہے نا؟ دیتے ہیں نا سارا؟ ابو نہیں دیتے؟ دیتے ٹھیک. میں آپ کے ابو سے کہوں گا کہ آپ کو پیسے دے دے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے اس پیسے سے؟ ہاں آپ نے کیا کرنا ہے اس پیسے سے؟ سنو، آپ نے وہ پیسہ لے کر ایک غریب مسکین فقیر کو دینا ہے، ٹھیک ہے؟ کس نیت سے دینا ہے؟ کہ میں اللہ کے لیے دے رہی ہوں. کس کے لیے؟ یا اللہ تیرے لیے میں اس فقیر کو دے رہی ہوں، قبول کر لے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوگا قیامت کے دن؟ وہ ڈبل ٹرپل چوپل ہو کے آ جائے گا، بہت زیادہ. آپ حیران ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو بہت اچھا لگے گا. ہمیں یہ تو اچھا لگتا ہے مانگنے، ابو امی سے مانگ کے کھا لینا، ہے نا؟ پھر بازار میں جا کے خرید لیا چاکلیٹ ٹافی موفی کیک شیک، ہے نا؟ وہ تو دانت خراب ہوتا ہے، ڈینٹسٹ کے پاس جا کے ٹیکا لگانے پڑتے ہیں. ہاں لگتا ہے ابو نے بہت ڈرایا ہے بیچاری کو. ماشاء اللہ، بہت ماشاء اللہ، بہت. آپ کی بات صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے. آپ بھی ہے نا، آپ بھی ڈینٹسٹ کے پاس جائے گا. ہاں اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہم جب ابو امی سے پیسے مانگتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے نہیں لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے نا. ابو کو بولتے ہیں ابو مجھے پیسہ دے دو، ابو جب دیتے ہیں ہاں آپ کو اچھا لگتا ہے نا. پھر آپ دکان میں جاتے خریدتے، مما نے 3 پیسہ دیا، آئے مجھے مما نے 5 پیسہ دیا. میرے بابا نے منع کیا تھا چپس مت لے، وہ اچھے سے چپس پکے ہوئے تھے. صحیح بات ہے. انشاءاللہ آپ کے ابو آپ کے لیے دنیا کی ہر چیز لے کے دیں گے، لیکن آپ کے ابو جو بھی کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں، آپ کے خیال میں کرتے ہیں نا، آپ کے فکر میں کرتے ہیں. اچھا بات سنو بیٹا، بس اب اپنے ہر کوئی نا اپنے فضائل الوالدین نہ بتائے، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگوں نے اپنے ابو امی کا نہیں بتانا. بس اب میرے بات سنو، میرے ابو میں بھی ہے، میں نے نہیں بتایا، سنو میرے بات. تو کیا ہے بچوں، آپ جب امو ابی سے لیتے ہیں پیسے اچھا لگتا ہے، ادھر دیتے اچھا لگتا ہے، لیکن آپ نے کبھی چیک کیا ہے کہ آپ کسی مسکین کو پیسے دیتے، کسی فقیر کو دیتے؟ کوئی آتے نا وہ بھیک مانگتے نا، ہے نا؟ بولتے اللہ کے نام پہ 1 روپیہ دے دو، اللہ کے نام پہ 10 روپیہ دے دو. ایسا ہی ہے نا بیٹا؟ کبھی آپ اس کو دے کے دیکھو، بڑا اچھا لگے گا، ٹھیک ہے؟ آج آپ کو ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو ثواب دے گا. کیا دے گا؟ آپ لوگ جنت جانا چاہتے ہو نہیں جاتے؟ یہاں تو یہ کر، ہاں اللہ کے پاس جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب آپ ہاں بالکل. اب میرا بات سن لو بچوں، آپ لوگوں کے پاس بہت علم ہے، اب میری بات ہے، میرے بات سن لو، ٹھیک ہے؟ ایک اور حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے لیے ایک مسجد بنایا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. ہاں اگر آپ نے اللہ کے لیے مسجد بنایا، آپ نے کبھی مسجد بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا تھا. ہاں دیکھا نا آپ نے؟ میں نے دیکھا تھا ایک سکول تھا، ادھر وہ سٹال بنا رہے تھے لوگ. اسی طرح بچوں ایک اور بات، کیا صدقہ دینے سے پیسے کم ہو جاتے ہیں؟ نہیں، پیسے صدقہ دینے سے پیسے کم نہیں ہوتے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آپ سب میرے پیچھے یہ حدیث پڑھیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ ہاں عافیہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقص مال من صدقہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مال میں کمی بیشی نہیں ہوتی اگر آپ صدقہ کریں. مثال کے طور پر ادھر دیکھو، میرے پاس 100 روپیہ، کتنا ہے؟ ہاں سارا میرے پاس کتنا ہے؟ 100 روپیہ ہے، اور اس میں سے میں نے 50 روپیہ ایک فقیر کو دے دیا. کیا کیا؟
فقیر کو میں نے 50 روپیہ دے دیا. ظاہراً دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ میرا 50 روپیہ کم ہو گیا ہے نا, لیکن اصل میں آخرت میں وہ مجھے ڈبل ٹرپل ہو کے ملے گا. تو کیا میرا مال کم ہوا زیادہ ہوا؟ زیادہ ہو گیا. شاباش. اسی طرح ایک اور حدیث, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی. اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبدی انفق علیک. یا عبدی انفق علیک. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے اے میرے بندے, اے میرے بندے, اے میری بندی سارا, اے میری بندی ماریا, عافیہ, خنسا, تم میرے لیے خرچ کرو, تم خرچ کرو, میں تمہارے اوپر خرچ کرتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے نہیں ہے؟ اس لیے آپ نے اللہ کے لیے پیسے دیتے ہوئے ڈرنا نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ اچھا, آپ لوگوں کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں. ایک مرتبہ میرے استاد شیخ احمد دین قاری, بڑے عالم دین, وہ بولتے بیٹا ایک دن میرے پاس پیسے ختم ہونے والے تھے. کیا ہونے والے تھے؟ پیسے. صرف 30 ریال بچا تھا. کتنا؟ 30 ریال. بولتے میں بہت سوچ رہا تھا, بہت فکر مند تھا, بہت ہی زیادہ پریشان تھا کہ اب میرے پاس تو پیسے ختم ہو رہے, اب میں کیا کروں گا. بولتے ہیں اتنے میں ایک مسکین آیا, ایک فقیر آیا. اس نے بولا شیخ صاحب میں بہت مسکین ہوں, میرا حالات خراب ہے, خدا کے لیے مجھے پیسہ دے دو. تو شیخ نے کیا کیا؟ شیخ نے اپنے جیب میں جتنے پیسے ہیں وہ سارے دے دیے. 30 ریال دے دیے. پھر کپڑے لیں گے. ہاں, پھر کیا ہوا؟ بات سنو بیٹا, بات سنو. پھر کیا ہوا؟ وہ شیخ کہتے ہیں اب تو میرے جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں, ایک روپیہ اور ریال نہیں. اب اتنے اور پریشان ہو گئے. پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ سے دعا کیا. کس سے دعا کیا؟ کس سے دعا کیا؟ اللہ سے. یا اللہ میرے پاس صرف 30 ریال تھا, میں نے تیرے لیے خرچ کر دیا. کیا کر دیا؟ تو شیخ کہتے ہیں آدھے گھنٹے کے اندر کیا ہو گیا؟ مجھے 600 ریال میرے ایک ساتھی نے, جس نے مجھ سے قرضہ لیا ہوا تھا, وہ مجھے واپس دے دیا. تو وہ بولتے میں حیران ہو گیا کہ میرے پاس تو ابھی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا, اور پتہ نہیں مجھے پیسے ملنے والے تھے نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا؟ مجھے پیسہ دے دیا اور مجھے بھیک مانگنے سے بچا لیا, ہے نا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتا, ہے نہیں. اچھا, ایک اور بات, کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, کبھی ہم لوگ گاڑی یا بائک میں جاتے ہیں, ہے نا, اور اشارے پہ کھڑے ہیں, ہے نا, اشارے پہ کھڑے, کوئی مسکین بچہ یا بچی یا مرد یا عورت آ کے بولتے نا مجھے دے دو, ایک تھوڑا دے دو اللہ کے واسطے. ایسا نہیں ہوتا نہیں ہوتا, اس طرح ہوتا ہے نا. میں نے دیکھے تھے راستے پر جا رہے تھے تو بابا ان سے کہہ رہے تھے, اور وہ جو ہے نا لوگ سٹال ایسے پکڑ کے چیزیں پھر رہے تھے. وہ بھیک مانگتے ہیں نا, پیسے مانگتے ہیں. اچھا, اب اگر آپ نے نہیں دینا ہو, کیا ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہیے؟ وہ بولو جاؤ جاؤ جاؤ, غریب فقیر مسکین, جاؤ جاؤ, اس طرح کریں گے؟ یا بولیں گے بھائی جان معاف کرو میرے پاس پیسے نہیں, معذرت خواہ. کیا اچھا ہے؟ ہائے کیا بات ہے, معذرت خواہ ہے, سوری. ٹھیک ہے, اگر آپ نے نہیں دینا آپ ان سے عزت سے بات کرو,
کس سے بات کرو؟ عزت. ان کو ذلیل نہیں کرنا, ان کو چھوٹا نہیں سمجھنا, اپنے اندر تکبر نہیں آنا. تکبر کا کیا مطلب ہے پتا ہے آپ؟ بری بات نہیں. ہاں عافیہ ماریا, تکبر کا کیا مطلب ہے؟ تکبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. کیا سمجھنا؟ بڑا سمجھنا. میں گاڑی میں ہے, میں بڑا آدمی ہے, میں خان ہے, میں بابا خان ہے. ہاں, یا میں بائک میں ہے, تم غریب آدمی, تمہارے پاس تو بائک بھی نہیں ہے. تو اس طرح ہم نے کبھی نہیں سوچنا. ٹھیک ہے, ہر کسی کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے, اچھی طریقے سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لے گا. کیا لے گا؟ حساب لے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کا ہر وقت کیا کرنا ہے؟ شکریہ ادا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ شکریہ ادا کرنا ہے. اور کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. کیا کہنا ہے؟ الشکر للہ. I love you اللہ. یا اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. اور آپ نے دو باتیں اپنے ذہن میں رکھنی. کیا؟ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سن رہا ہے. کیا ہے؟ اللہ کیا کر رہا ہے؟ سن رہا ہے. آپ کچھ بھی کریں گے, کچھ بھی گڑبڑ کریں گے, اللہ کو پتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم نے آئندہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے. اور آج کا ہوم ورک, آپ لوگوں نے پیسے لے کر کیا کرنا ہے؟ غریب کو دینا. آئے ہائے 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 ہائے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پیسے لے کر غریب کو دینا ہے. ٹھیک ہے, ہم خود ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ غریب کو دینا ہے. ٹھیک ہے, چلیں, جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خدا حافظ.